الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت آج 14 اگست بروز جمعرات 2025 ہمارے ملک کی تاریخ ہے، اور 14 اگست ہمارے ملک کا یوم آزادی ہے، اور ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر منایا جاتا ہے، جو کہ ایک غلط ہے۔ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام آپ کو بالکل خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے۔ عوام، سیاستدان سارے اظہار خوشی میں مشغول و مصروف ہیں۔ عوام ظاہر ہے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اظہار خوشی کرنے میں مال کا خرچ کرتی ہے۔ سیاستدان چونکہ سرکاری خزانہ ہوتا ہے تو آزادی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یوم آزادی والے دن۔ اب اس موقع پر بہت سے ایسے امور عوام کی طرف سے بھی اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور دیگر طبقات کی طرف سے بھی ایسے انجام دیے جاتے ہیں جو سراسر غیر شرعی اور ناجائز ہوتے ہیں۔ ان میں گانا بجانا، موسیقی وغیرہ کو رواج دینا اور ان کو بجانا، اور اسی طریقے سے بے حیائی اور فحاشی اور عریانی یعنی ڈانس وغیرہ کی محافل کا لگانا، یہ ساری چیزیں غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہیں۔ پاکستان جس مقصد کے لیے، جس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے حاصل کیا گیا تھا، یہ اس کے 100% مخالف ہیں۔ اب یہاں پر کوئی بھی اس بات کی تائید نہیں کرے گا، کوئی عالم دین یا کوئی باشعور پاکستانی اسلامی شعور رکھنے والا ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ایسے موقع پر کسی قسم کی کوئی غیر شرعی حرکت کی جائے، جسے اسلام کی کچھ بھی معلومات ہو اور اسلامی غیرت اگر اس کے اندر ہوگی، اس خوشی کو منانے کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہمارے صوبہ سندھ کے گورنر محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اظہار خوشی کے لیے، یوم آزادی منانے کے لیے کچھ دنوں سے مختلف قسم کے گلوکاروں کو اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ قوالوں کو بلایا، اور وہ آتے ہیں اور اپنی اداکاریاں دکھا رہے ہیں، اور محافل ڈانس وغیرہ منائی جا رہی ہیں جو کہ غیر شرعی ہے۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کو بنیاد بنایا، اور شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس شیخ العربی والعجم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر ایک طنز کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ پچھلے دنوں بھی کامران ٹیسوری صاحب نے کچھ ایسے کام کیے کہ جو ایک اچھے اور عوامی بھلائی کے کام تھے، اور ان کاموں کی وجہ سے حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ان کی تعریف کی تھی، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس طرح کا کام ایک وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو ہے نا وہ ایک شبیہ اور ایک شخصیت ہے جس کے سارے کام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ ایک عمل جو ہمارے گورنر صاحب کا تھا اس پر مفتی تقی صاحب نے یہ بات کی، تو ہمارے کچھ یہودی ایجنٹ، ان کی ترجمانی کرنے والوں کو موقع مل گیا، جو آج کل ہمارے ملک کے اندر پی ٹی آئی کے نام سے جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے، اب انہوں نے جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب پر طنز کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ کیا کامران ٹیسوری صاحب کا اس انداز سے یوم آزادی منانا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں سے ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، کہ مفتی تقی صاحب کو پتہ چلنا چاہیے، مفتی تقی صاحب کے علم میں ہو یہ بات کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ یوم آزادی کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست عمران ریاض ایک صحافی ہیں۔ یہ وہی گورنر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو کوئی لے جا کے ان کی ویڈیو دکھائے، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی تقی عثمانی، انہیں لے جا کر یہ ناچ گانے کی ویڈیو دکھائی جائے اور بتایا جائے کہ جس شخص کے لیے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے تھے چند دن پہلے، وہ شخص سٹیج کے اوپر چڑھ کے ساری قوم کے سامنے بڑے اسپیکر لگا کے ناچ رہا ہے، تو اب آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ اور اسی طریقے سے ایک ان کا بھگوڑا جو باہر ملک بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھ کر مختلف بیانات دیتا رہتا ہے،
مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے گورنر ٹیسوری صاحب کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ان میں شبیہ نظر آتی ہے، ان کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ان کو دیکھ کے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے یاد آ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں تقی عثمانی صاحب آج ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یا انہیں کوئی ان کے ٹھمکے دکھائے اور ان کے شوق دکھائے اور پھر ان سے نظر ثانی کرنے کے لیے درخواست کر لے. اب میں یہ عرض کروں گا کہ ان حضرات کو تو پی ٹی آئی والوں کو موقع چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات جو علماء پر جس سے تنقید ہو اس کا اظہار کریں، بس اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. لیکن میرے سامعین، آپ حضرات خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ان کا جو امام تھا دجال اور فتین اور فتنہ یہودی ایجنٹ عمران خان جس کا نام تھا، جو سربراہ تھا، پی ٹی آئی کا بانی اور سربراہ تھا، اور اس نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا تھا اور اعلان کیا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. اور اس نام سے جب وہ جلسے کیا کرتا تھا تو اس میں کیا ہوا ہوتا تھا؟ اس میں باجیاں بھی ہوتی تھی، باجے بھی ہوتے تھے، اس میں کہیں سے ریاست مدینہ نظر نہیں آتی تھی. اس کی پوری دور حکومت میں کوئی ایک بات ریاست مدینہ والی ظاہر نہیں ہوئی، یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا. بلکہ یہ تو صاف اس وقت پتہ چل گیا عوام کو بھی، ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا، عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے، جب یہ ایک جلسے میں کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا اور اس کا اپنا ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت سابقہ ڈپٹی اسپیکر شمار ہوتا ہے قاسم سوری، وہ جلسے کے بیچ میں کہتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دو. تو اب پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ ریاست مدینہ کا عنوان استعمال کرتے تھے. اس کے اپنے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں بھی کوئی دین کی، شریعت کی، سیرت کی، قرآن کی، حدیث کی کوئی بات کروں اپنے پوری تقریر میں. اس نے کہا، اس نے لقمہ دیا، اس کے بعد اس نے کچھ بات کرنے کا سوچا اور بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ بات ظاہر ہے پچھلی بات کے ساتھ مل بھی نہیں رہی تھی. تو میری یہ درخواست ہے کہ ایسے لوگ اپنی زبانوں کو لگام دے دیں. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کچھ سمجھائیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کریں. وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ملک کے ساتھ، ملک کی عوام کے ساتھ، ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو مذاق کیا، جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی فکر کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بچ پائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پر تنقید کریں. وہ اپنی فکر کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ میرا میسیج ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.